وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ بہت برے ہیں، آپ کو بالکل بھی میرا خیال نہیں ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر نعمان بھی تھوڑا ہڑبڑا سا چکا تھا، اور اس وقت اس کی بیوی اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی، مگر چونکہ اسے ابھی اردو نہیں آتی تھی، وہ پھر بھی اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا پاکستان سے گھر والوں کی کال آئی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آ چکا تھا اور کہنے لگا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تمہاری موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بس مجھے نہیں پتا، آپ کے پاس آنا ہے، آپ جو بھی کریں، چاہے قرضہ لیں، آپ کے پاس وہاں اٹلی آنا ہے، مجھے یہاں پر بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ کیوں، کیا ہوا، کیا تمہیں میرے دوست نے کچھ کہا؟ بتاؤ، ابھی بھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں، رات کو چور آ گئے تھے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، چوروں نے گولی چلائی اور وہ ان کے بازو پر لگی تھی، بس آپ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ بجائے اس کی پوری بات سننے کے وہ کال کٹ کے وہ نومی کو کال ملا چکا تھا۔ نرمین بس ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ گزشتہ رات کے ہونے والے حالات اور واقعات کے بارے میں نومی اپنے دوست کو بتا رہا تھا، جب کچھ سوچتے ہوئے نعمان کہنے لگا اچھا، جب وہ ڈر گئی تھی تو پھر اس نے رات کہاں گزاری؟ نعمان کی بات سن کر وہ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے، میرے کمرے میں سوئی تھی تو اسے تو ڈر لگ رہا تھا۔ نعمان فوراً بابر سے اپنا پہلو بدلا اور کہنے لگا کیا مطلب، تم نے اسے اپنے کمرے میں کیوں سلایا؟ نومی کہنے لگا ابے یار، میں کوئی اسے بستر پر اپنے ساتھ اپنی باہوں میں نہیں سلایا تھا، میں صوفے پر سویا تھا اور وہ بیڈ پر سوئی تھی۔ یہ سن کر کچھ مطمئن ہو چکا تھا اور کہنے لگا یاد رکھنا، وہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا، اور ہاں خبردار، جو اس کے قریب جانے کا سوچا بھی تو وہ سمجھ رہے ہو نا، وہ میری امانت ہے، بس کچھ ہی عرصے میں پھر وہاں آ جاؤں گا۔ اس کی اس دھمکی پر نومی سر کھچا کر رہ چکا تھا، تبھی اسے بڑے ہی رومانوی انداز میں اٹلی والی بیوی کی آواز ہے، جو شاید اپنا چہرہ اس کے بے حد قریب لا کر کہہ رہی تھی کہ ڈارلنگ کس سے بات کر رہے ہیں، آؤ نا، مجھے تمہارا سب کچھ دیر انجوائے کرنا ہے۔ یہ سن کر نومی کا پارا ہائی ہوا تھا، کہنے لگا واہ بیٹا، یہ اچھا ہے، ایک کے ساتھ رات دن رنگ رنگیاں منائے اور یہاں جو ہے اس کو بھی اپنے لیے سیف رکھے اور میں بس چپ چاپ منہ دیکھوں، عجیب ہے یہ تو یار، مگر ایک دن تم پھنسے گا، اچھا خاصا پھنسے گا۔ اس کے بعد سن کر نعمان بابر کار بند کر چکا تھا، اب تو وہ صرف نرمین کو نعمان کی امانت سمجھ رہا تھا، مگر جس قدر وہ معصوم تھی، اس کی بیوی تھی، وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اتنی اچھی بڑی لڑکی کو وہ دھوکہ کیسے دے سکتا تھا؟ یہ لڑکی جسے وہ اپنا شوہر سمجھ رہی تھی، وہ تو وہاں اپنی بیوی کے ساتھ عیش کر رہا ہے اور یہاں یہ اس جیسے شخص کے ساتھ ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے۔ کل کو اسے کوئی اور ملی تو وہ اس کے ساتھ بھی فری ہو جائے گا، اور یہ نومی کا دل تو پہلے ہی اسے بغاوت پر بار بار اکسا رہا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے نومی کو کچھ سوچا، اس لڑکی سے دور ہونے کے لیے آسان نہیں تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اب اس کے ساتھ حلال طریقے سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ جان بوجھ کر اپنے زخم کی پٹی لوز کر کے وہ درد سے چلانے لگا، آہ آہ، وہ درد ہو رہا ہے، اف میرے خدا، یہ تکلیف کب کم ہوگی؟ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو میری پٹی کر دے؟ جان بوجھ کر وہ ایسے کراتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ نرمین کچھ دیر بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی، یہ سن کر فوراً اٹھی اور دوپٹہ لیٹتے ہوئے کمرے میں آئی، سامنے بیڈ پر بیٹھا نومی آئے ہائے کر رہا تھا۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگی کیا ہوا؟ آپ کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ دیکھیں نا کہ آپ کا زخم پھر سے خراب ہو گیا نا؟ وہ کہنے لگا نہیں یار، وہ درد ہو رہا ہے، میں کیا بتاؤں تمہیں، زخم میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، کاش میری قدر بیوی ہوتی تو میرا سارا مساج کر دیتی، مگر اب میں کیا کر سکتا ہوں، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، کوئی رشتہ ہی تو نہیں ہے میرے پاس، کیا اب میں دیواروں کو ٹکرے ماروں؟ وہ تو مذاق مذاق میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، مگر نرمین سچ سمجھ بیٹھی کہ اسے یہ سب کچھ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر اس وقت اسے تکلیف سے چلاتا ہوا دیکھ کر تو وہ سائڈ ٹیبل کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لائی اور ہچکچاتے ہوئے اسٹول کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور ایک بار پھر اس کے کندھے پر کے زخم پر آس پاس دوائی لگا کر اس کو مساج کرنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر چکا تھا اور کہنے لگا تمہارے ہاتھوں میں تو وہ جادو ہے نرمین، جب بھی تم مجھے چھوتی ہو تو میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنا سکون ملتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری زندگی میں کوئی دکھ درد تکلیف ہی نہیں رہا۔ نرمین اس کی بات سن کر اسے دیکھ رہی تھی اور اسے یہ بات ناگوار گزر رہی تھی۔ مساج کرنے کے بعد کہنے لگی آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے تھی، مگر کہ میں آپ کے دوست کی بیوی ہوں، صرف انسانیت کے ناطے میں اس وقت آپ کی مدد کر رہی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور میرے ساتھ ایسی ڈبل میننگ باتیں کرنے کے بارے میں آپ سوچے بھی نہیں۔ اگر میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو جانتے ہیں نا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس بات پر اس کا
کہہ کر نکلا تھا۔ نومی کہنے لگا کیا کرے گا جب وہ اپنے دوست پر اتنا اعتبار کرتا ہے کہ اپنی اتنی حسین بیوی کو میرے ساتھ اس خالی فلیٹ میں چھوڑ گیا تو اس سے امید رکھی بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر نرمین کو جھٹکا سے لگا تھا۔ جب وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ پورے وجود میں نرمین کے کرنٹ سا دوڑنے لگا تھا۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ معصومیت سے مسکرا کر کہنے لگا کہ کیا کچھ دیر تم یوں ہی میرے پاس بیٹھ کر بات نہیں کر سکتی؟ میں انسان تو نہیں، کھاتا روٹی ہوں، پانی پیتا ہوں، میں کوئی آدم خور تو نہیں جو منہ سے اتنا دور بھاگتی ہوں۔ آؤ میرے ساتھ بیٹھو کچھ دیر، کچھ اپنی سناؤ کچھ میری سنو۔ مگر نرمین غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوا چکی تھی اور وہاں سے بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے تھی۔ زخم اب پہلے سے بہتر تھا۔ اس کے بعد نہ تو اس نے ناشتہ بنایا تھا، نہ ہی رات کا کھانا۔ نومی کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس قدر غصے میں آ سکتی ہے۔ باہر سے کھانا لے کر آتا تھا۔ 3 روز سے اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی دھڑک سی اٹھ رہی تھی۔ دروازے پر 2-3 بار دستک بھی دی مگر اس نے کھولنے سے انکار کر دیا۔ ہاں البتہ اسے جو کھانا لا کر رکھتا تھا، کچھ دیر کے بعد وہ کھانا لے کر کمرے میں چلی جاتی۔ آج بھی وہ کمرے میں بے چین سا بیٹھا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے نرمین کا حسین سراپ پا رہا تھا۔ جی مچل رہا تھا۔ دل بار بار گستاخی کرنے کو کہہ رہا تھا لیکن نہیں، وہ اسے اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ رات کو وہ سو رہا تھا جب خواب میں اسے یہ خیال آیا کہ وہ لڑکی اس کی باہوں میں اور اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ اس کے وجود پر ہر ایک پردہ آزاد کر چکا تھا اور پھر اس کی دھڑکنوں پر جھک کر اپنی محبت کی تپش چھوڑ رہا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ کر تو وہ آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ مزید برداشت کرنا نومی کے لیے مشکل ہو رہا تھا اور پھر رات کا 1 بج رہا تھا اور بادل گرجنے کی آواز سے ہی وہ جاگا تھا۔ تیز موسلادھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ بجلی چمک رہی تھی اور ایسے ہی میں لائٹس آف ہو چکی تھی۔ جذبات لاوے کی مانند بھڑک رہے تھے جب وہ چلتا ہوا اس کے کمرے کے پاس آیا اور جہاں نرمین سو رہی تھی اور کمرے کے دروازے کا نوب گھما کر اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پردے ہوا سے اڑ رہے تھے اور بجلی چمکنے پر اس کی نظر نرمین پر پڑی جو بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی قمیض کمر سے ہٹی ہوئی تھی اور سفید دھوتیا بے لباس کمر اس وقت قیامت ڈھا رہی تھی۔ بے ساختہ ہی چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور اس قدر جنون اس پر غالب آ چکا تھا کہ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اگر اس دوران نرمین کی آنکھ کھل جاتی تو وہ اسے اپنے کمرے میں یوں اسے گھورتا دیکھ لیتی تو نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ وہ تو بس یہی سوچ رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے لیے حلال ہے، آج جو کچھ بھی ہو جائے وہ اس سے اپنا حق وصول کر کے رہے گا اور اس کے وجود پر اپنی مہر لگا دے گا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پھر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی بہت کسمسا کر نرمین اس کی جانب رخ کر چکی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھانا شروع کر دیا تھا اور اس کے چھونے کو شروع کیا اور نہ جانے کب سے چاہتا تھا جیسے جیسے اس کی انگلیاں نرمین کے چہرے پر گردش کر رہی تھی۔ نرمین خواب میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ جیسے اس کا شوہر اس کے قریب ہو اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنا حق وصول کرنے کی خواہش کر رہا ہو اور اس کے بے حد قریب ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے گلابی نرم نازک لب جنہیں وہ کب سے اپنے لبوں میں لے کر اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنا چاہتا تھا اور اس کے بے حد قریب تھے۔ وہ اس کے لبوں کو دیکھ کر اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگا۔ جب مزید صبر نہ ہوا تو بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ نرمین بھی خواب کے ہی عالم میں اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ پورے وجود میں اس کے جیسے کرنٹ سی ایک لہر دوڑ گئی تھی اور اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی کہ جو کچھ خواب میں دیکھ رہی تھی وہ حقیقت میں ہی اس کے ساتھ ویسے ہی ہو رہا ہے۔ جب نرمین کا دم گھٹنے لگا اور اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی تو اس نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے تھے۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی تو گھبرا چکی تھی کیونکہ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت میں ہی سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کے بے حد قریب تھا مگر کمرے میں اندھیرا تھا تو اسے خود سے ہٹانے لگی۔ ذہن میں کبھی نمان کا نقش بنا آتا تو کبھی نومی کا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے بے حد قریب کون ہے مگر دھیرے دھیرے نومی اسے مکمل طور پر اپنے بس میں کر چکا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ نرمین اسے خود سے دور کرنے لگی تھی اور کہنے لگی کون ہو تم؟ تبھی بجلی چمکی تھی اور اس کی روشنی میں ہی نرمین کو نومی کے چہرے واضح دکھائی دیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی تھی اور کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور ہٹے مجھ سے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کا دوست آپ پر اعتبار کر کے مجھے آپ کے پاس چھوڑ کر گیا ہے،
اور آپ میرے ساتھ اس طرح سے گندی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ دھکا دے کر اس کی جانب اسے مجھ سے دور کرنے لگی، پوری کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس پر مزید جھکتا چلا گیا اور واپسی کے راستے مکمل طور پر بند ہو چکے تھے۔ جب نومی نے ایک جھٹکے سے اس کی قمیض پر ہاتھ رکھا اور قمیض میں تار ہوتی چلی گئی، اور پھر پہلی بار نرمین کو دیکھ کر نومی کے جذبات مزید ابال مار چکے تھے۔ کہنے لگا، چپ چاپ اس وقت یہاں پر بس میں اور تم میری اور میں تمہارا، تم اس وقت کسی کا نام نہیں لوگی۔ تمہیں دیکھ کر مزید مجھ پر قابو پانا مشکل ہو چکا ہے، اور آج رات میں تم پر اپنی ساری شدتیں اور ڈیل دوں گا۔ میں مزید خود کو تم سے دور رکھ ہی نہیں پا رہا۔ یہ کہہ کر اس کے لبوں پر اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا اور دھیرے دھیرے اس کو ایک ایک پردے سے آزاد کرتا چلا گیا تھا۔ پھر اس کے وجود پر اپنی مہر ضبط کرنے لگا، اور خوف کے مارے نرمین کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ نرمین سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ خود سے دور کرنا چاہتی تھی، مگر اس شخص کے آگے اس کی طاقت نہیں تھی کہ وہ اسے اپنی پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب درد سے نرمین کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر گر چکے تھے، تکیے میں جذب ہوئے تھے، اور پھر نومی اس پر اپنی شدتیں لٹاتا چلا گیا جب تک اس کا جی نہیں بھرا تھا۔ اس نے نرمین کو نہیں چھوڑا تھا، اور جب چھوڑا تھا تو اس وقت نرمین بالکل بت بن چکی تھی، اور اس کے وجود میں بالکل بھی اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ ذرا سی ہل سکے۔ اگلی صبح جب نرمین کو ہوش آیا تو اس کے وجود پر کمفرٹ تھا، اور جیسے اٹھی تو ابھی بیڈ کی چادر کے رنگ بدلا ہوا تھا۔ دیکھ کر اس کا سر تو گویا پھٹنے کو تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ اسے نومی پر غصہ آ رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ غصہ اور ساتھ ہی خوف نعمان سے بھی آ رہا تھا۔ اس کے وجود پر ابھی بھی کوئی کپڑا موجود نہیں تھا۔ کمفرٹ کو اپنے اوپر لپیٹے وہ پھٹ کر رو رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں بیٹھا نومی بھی اپنا سر پکڑ چکا تھا۔ کل رات کو یہ اس نے کیا کر دیا؟ ابھی تک سر کو پکڑے بیٹھا تھا، اور وہ اپنے سر پر مکے مار رہا تھا، اور کیسے اس قدر وہ پاگل ہو گیا تھا۔ بھلے وہ اس کی بیوی تھی، مگر اس نے تو نعمان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے قریب نہیں آئے گا۔ پھر کیوں اس نے نرمین کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر یہ رشتہ قائم کر لیا؟ اندر نرمین بھی چیخ کر رو رہی تھی، اور اس طرح واش روم گئی تھی، اپنا حولیہ درست کر کے باہر آئی، اور نومی جیسے ہی اسے کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے اسے تھپڑوں کی برسات کر دی، نومی کے منہ پر کر دی تھی، یہاں تک کہ اس کے ناخن نومی کے چہرے پر بس ہو چکے تھے اور خراشیں بھی ڈال چکے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم جیسے دوست ہیں آستین کے سانپ ہوتے ہیں، شرم نہیں آئی تمہیں؟ ایک مرتبہ بھی میں تمہارے دوست کی بیوی تھی، اور تمہارے اعتبار کر کے وہ مجھے چھوڑ کر یہاں پر گئے ہیں، اور تم نے میرے ساتھ میں تم تو جیسے شخص کے ساتھ یہاں پر رہنا پسند بھی نہیں کرتی۔ تم نے میری عزت خراب کر دی۔ نعمان کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہے گا؟ میری بیوی، میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ تم میرے ساتھ یہی کر سکتے ہو؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہاں میں 7 پردوں میں رہنے والی لڑکی، اور کہاں تم؟ کیا تم نے میرے ساتھ؟ میں ابھی جاؤں گی اور سب کو بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ میری زندگی برباد کر دی۔ نرمین کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نرمین کی آواز کانپ رہی تھی، اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ پھٹ کر بس روئے جا رہی تھی۔ جب اسے یوں بولتا ہوا دیکھ کر نومی اسے باہوں میں جکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا، اور کہنے لگا، چپ ہو جاؤ پلیز۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہاری مرضی کے بغیر یہ سب کچھ کیا، مگر جو کچھ میں نے کیا وہ کوئی حرام نہیں تھا، بلکہ حلال تھا، بالکل جائز تھا، اور میں نے صرف تم سے اپنا جائز حق ہی وصول کیا ہے، کوئی تمہاری عزت کی دھجیاں نہیں اڑائیں، سمجھی؟ نرمین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہ حیرت میں گم تھی، حقیقت سے انجان مطالع میں جا کر کہنے لگی، واہ واہ واہ، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، کیا رشتہ ہے تمہارا میرے ساتھ؟ کون سے جائز حق کی بات کر رہے ہو تم؟ اور تم خود کو کیا شوہر سمجھ رہے تھے میرا؟ مزید برداشت کرنا نومی کے بس میں نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں، شوہر ہی ہوں میں تمہارا، تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے، نعمان سے نہیں، بیوی ہو تم میری۔ عجیب نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ڈرامہ لگ چکا تھا، اب میں مزید یہ حقیقت چھپا نہیں سکتا، رکھ نہیں سکتا۔ نرمین پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ انکشاف اس پر بہت بھاری پڑا تھا، گزرنے والا تھا۔ کہنے لگی کہ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟
میری شادی نعمان بابر سے ہوئی ہے۔ فوراً وہ اپنا ID کارڈ نرمین کے سامنے لے کر گیا تھا اور کہنے لگا کہ میرا نام بھی نعمان بابر ہے، جس کے خاطر تم بار بار کہتی پھرتی ہو کہ نہ میرا شوہر، وہ تمہارا شوہر نہیں، میں ہوں تمہارا شوہر۔ وہ اٹلی میں پہلے سے ہی کسی سے شادی کر چکا تھا اور اس نے تمہاری شادی مجھ سے کروا دی تھی، اور اب تم میری بیوی ہو، تبھی تو میرے ساتھ میرے فلیٹ میں رہ رہی ہو، اور ویسے بھی وہ واپس نہیں آئے گا کیونکہ وہ گرین کارڈ کے لیے اس نے وہاں پر ایک اٹالین لڑکی سے نکاح کر چکا ہے۔ سمجھ رہی ہو میری بات کو؟ وہ ایک ہی سانس میں حقیقت اس کو بتا چکا تھا، جبکہ نہ سمجھی سے اسے گھور گھور کر نرمین دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی لگ رہا تھا کہ یہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے اور اسے اپنے بننے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ سارے گیم کھیل رہا ہے۔ وہ نفی میں سارے لاتے ہوئے رو رہی تھی، لیکن کمرے میں گئی تھی اور جب تک نمی اس کے پیچھے گیا اور دروازہ لاک کر چکی تھی، روتے ہوئے اس نے اپنے سیدھی کال نعمان بابر کو ملائی تھی۔ 2-3 بیل پر رہی نعمان نے جانے کے بعد اس نے کال بھی اٹھا لی تھی اور اس کے ساتھ روتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کہ پلیز واپس آ جاؤ، آپ کے اس دوست نے میری زندگی کو برباد کر دیا، پلیز واپس آ جائیں۔ پتہ نہیں کیا کچھ بولے جا رہا ہے، میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میری جان کو خطرہ ہے۔ دوسری جانب جب کوئی آواز نہ آئی تو نرمین ہیلو کرنے لگی۔ ہیلو، کیا آپ میری بات سن رہی ہیں نعمان؟ مگر جب اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تو اس کا رنگ اتر چکا تھا، کیونکہ وائی فائی کے سگنل ہی نہیں آ رہے تھے، اور ابھی اس نے روتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ نومی نے میرے ساتھ۔ تب تک موقع دیکھ کر فوراً ہی نومی نے وائی فائی ہی بند کر دیا تھا۔ نرمین غصے سے چلائی تھی کہ دھوکے باز انسان، دغا باز انسان، منافق ہے، تم جو کچھ میری مرضی کر لو، میں کسی نہ کسی طرح سے تمہاری حقیقت نعمان کو بتا کر ہی رہوں گی۔ وہ کمرے میں بند تھی اور باہر اپنی کرپٹی کھجاتا ہوا نومی بیٹھا تھا۔ پہلے تو اسے تھوڑی شرمندگی ہوئی تھی، پریشانی بھی ہوئی تھی، پھر اپنی تھاڑی کھجا کر کہنے لگا، میں پریشان ہوں کس لیے رہا ہوں بھائی؟ غلط تھوڑی کچھ کیا ہے، گناہ تھوڑی کیا ہے، زنا تھوڑی کیا ہے، بیوی تھی میری، حق ہی تو لیا ہے اور پورے انصاف کے ساتھ لیا ہے۔ ہاں، اس کو پتہ نہیں تھا، اس لیے تھوڑی زبردستی کرنا پڑی، لیکن بلا وجہ جنون اتار کر اسے تکلیف بھی تو نہیں دی، سب کچھ بڑے تحمل سے کیا، پھر بھلا میں کیوں پریشان ہوں؟ وہ خود کو خود ہی پہلا پھسلا رہا تھا اور بھوک اسے لگی تھی اور نرمین کو بھی لگی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ باہر سے کھانا لے کر آیا تھا تو دروازے پر دستک دے کر کہنے لگا، نرمین میں کھانا لے کر آیا ہوں، چلو شاباش باہر آؤ اور کھانا کھا لو۔ نرمین میں تو اس کی آواز سن کر مزید غصہ ہو رہی تھی اور کہنے لگی، آپ نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے اور اتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ آ کر آرام سے کھانا کھا لو۔ نومی کہنے لگا، اچھا پھر کیا؟ میں رو پیٹ کر کہوں کہ نرمین، ہائے نرمین، آ جاؤ کھانا کھا لو، میری نرمین، میری پیاری نرمین، پاگل کہیں کی، جب میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارا شوہر ہوں تو کیوں تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ کیسے ثبوت دوں تمہیں یقین آ جائے؟ میں جو تمہارے ساتھ پچھلے 3 مہینے سے رہ رہا ہوں، مجھ پر تم یقین نہیں کر رہی، اور وہ جو تمہارے ساتھ ایک دن بھی رہ کر چلا گیا اس پر تمہیں یقین ہے؟ واہ بھائی واہ! نرمین اس کی باتیں سن کر ڈبل مائنڈ ہو چکی تھی اور بھوک سے اس کا بھی برا حال تھا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور باہر خاموشی چھا گئی تھی، تو وہ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سامنے ہی ٹیبل پر کھانا پڑا ہوا تھا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ بس کھانے کی پلیٹ اٹھائے گی اور کمرے میں بھاگ جائے گی، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ بریانی کی طرف بڑھا تو اس کا ہاتھ نومی پکڑ چکا تھا اور اگلے ہی پل اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اس کے گلے پر اپنے لب رکھ کر اس کے گال چومنے لگا، کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں۔ وہ غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی تھی، مگر وہ اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ چکا تھا اور اگلے ہی پل اپنے لب اس کے لب پر رکھ کر کس کر چکا تھا۔ کہنے لگا، اتنا غصہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، دیکھو تمہارا جسم بخار سے تپ رہا ہے، چلو شاباش دوائی دیتا ہوں تمہیں، بریانی کھا لو، اور اب تم دروازہ بند کر کے مجھ سے چھپ کر نہیں رہو گی، بلکہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گی۔ دیکھو میں نے آج تک کسی کے نخرے نہیں دیکھے اور تمہارے بھی نہیں دیکھوں گا۔ وہ بلا وجہ اس پر روب جما رہا تھا اور نرمین اسے کہہ رہی تھی کہ چھوڑو مجھے، کچھ نہیں لگتی میں تمہاری، چلی جاؤں گی یہاں سے واپس
واپس کبھی نہیں آؤں گی، وہاں جا کر سب کو بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی جب اسی کے دوپٹے کے کونے سے وہ اس کے ہاتھ باندھ گیا تھا اور اپنے سامنے صوفے پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا چپ چاپ یہاں پر بیٹھو اور میرے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ۔ دیکھو ہر ایک کو یہ سب نصیب نہیں ہوتا، شکل دیکھو اپنی، رو رو کر سری دیوی جیسی لگنے لگی ہو، منہ بس ناک ہی ناک نظر آ رہا ہے، آنکھیں بھی کیسے اتر چکی ہیں۔ چلو شاباش، نرمین انکار کر رہی تھی جب وہ روب جما کر کہنے لگا یہی صوفے پر ہی بٹھائے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جو رات کو کر دیا تھا بستر پر۔ پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ مجبوراً اسے اس کے ہاتھ سے کھانا ہی پڑا تھا اور اسے گور گور کر دیکھ رہی تھی اور کھانا بھی کھا رہی تھی۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد ایک نظر نومی پر ڈالی تھی اور اسے دیکھا اور پھر اپنی آنکھوں کو جن پر چاولوں کا مسالہ لگا ہوا تھا، اگلے ہی پل وہ ان انگلیوں کو چاٹ رہا تھا اور چاٹ کر صاف کرنے لگا۔ نرمی کا بس نہیں جا رہا تھا کہ اسے لات دے مارے اور وہاں سے بھگا دے، اور اس کے ہاتھ پیر کھولنے کے بعد کہنے لگا چلو شاباش، کمرے میں چلو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ پہلے تو تھوڑی کسمس آئی مگر پھر اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر گرانے کے اسی انداز میں پٹک چکا تھا اور پھر اپنی الماری سے کچھ پیپرز نکال کر اسے دکھانے لگا اور اس کے شناختی کارڈ اور پھر نکاح نامہ سب کچھ اسے دکھا رہا تھا، اور پھر نکاح کے روز جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہوا تھا وہ سب کچھ وہ اسے بتا رہا تھا۔ یہ سن کر نرمین کو نعمان پر بے حد زیادہ غصہ آیا تھا جو اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل چکا تھا۔ وہ چپ چاپ پہلے تو بیٹھی رہی، روتی رہی اور پھر میرے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ میں ابھی واپس جاؤں گی اور جا کر اپنے گاؤں میں سب کو بتاؤں گی اور اپنے ماں باپ کو بھی بتاؤں گی اور نعمان کے گھر والوں کو بھی بتاؤں گی کہ اس نے میرے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا، مگر فی الحال اسے نومی روک چکا تھا۔ کسی کو کچھ دن تو دونوں کے بیچ دنیا رہی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں بیٹھی رہتی تھی مگر جب نومی اس کا خیال رکھتا اور بار بار اسے ہنسانے کی کوشش کرتا اور اس کی ڈانٹ کے ڈر سے اب چیزیں پلانی بھی اس نے چھوڑ دی تھی۔ ایک تو گہری سانس خارج کر کے نرمین بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگی تھی اور دونوں ہاتھوں سے بیچ میں محبت پروان چڑھ چکی تھی، لیکن اسے خبر ہی نہ تھی کہ ایک شب نرمین کچن میں کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ نومی آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس پر اپنے لمس نچھاور کر رہا تھا اور ساتھ ہی نرمین کو مزید قریب کرتا کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیا بنا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ پالک لے کر آئے ہیں تو آپ پالک آلو بنانے والی ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے پالک آلو نہیں کھانے، مجھے تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانی ہے اور پھر تمہارے ہی ہاتھ سے کھانی ہے۔ ابھی وہ دونوں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کچن میں یوں ہی کھانا بنا رہی تھی جب نومی دروازہ کھولنے لگا تو سامنے دیکھ کر اس کے وجود میں جیسے جھٹکا سا لگا، کیونکہ سامنے نعمان باہر کھڑا تھا۔ نومی تو جیسے بوکھلا سا چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ نعمان کہنے لگا کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میرا آنا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کہاں ہے میری بیوی؟ کیا کہا تم نے اسے؟ میرے آنے میں دیر ہی لگی ورنہ میں تو 20 دن پہلے ہی آ چکا تھا۔ ہوتا وہ اندر داخل ہوا۔ نعمان کی آواز سن کر نرمین بھی گھبرا چکی تھی، سیدھا کچن میں ہی آیا تھا جہاں وہ دوپٹے کے بغیر ہی کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھا اور نرمین کو اپنے سینے سے لگا لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا نرمین نے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اسے کالر سے پکڑ کر زور سے نرمین نے پیچھے کیا تھا اور تبھی نومی کہنے لگا ارے ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شرم نہیں آتی؟ دور ہو، سلام دعا ہی کر لو۔ نومی کی تو یہ مداخلت پر نعمان کو غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ یہ تو میں ابھی اس سے پوچھوں گا اس رات اسے ہوا کیا تھا، یہ رو کیوں رہی تھی، اور اس کے بعد پھر میں تمہارے ساتھ دو ہاتھ کرتا ہوں۔ کیا کیا تم نے میری بیوی کے ساتھ؟ نومی اپنا کالر جھاڑ کر کہنے لگا کہ تمہاری بیوی یا میری بیوی؟ ہاں بند کر دو اب یہ ڈرامہ، یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر نعمان غصے سے اس کا کالر گریبان پکڑ چکا تھا۔ خبردار، جو نرمین کو میرے خلاف ورگلانے کی کوشش بھی کی تم نے تو نرمین کسی کی باتوں میں مادہ نہ۔ چلو Hey چلو there, یہاں سے، میں تمہیں subscribe to یہاں my سے لینے کے channel لیے آیا ہوں۔ مگر and also press this bell icon. نرمین ایک بار پھر پیچھے ہٹ کر زوردار تھپڑ نعمان بابر کے چہرے پر مار چکی تھی۔ شرم آنے لگی تمہیں بےغیرت انسان! میرے گھر والوں نے میری شادی تم سے کروائی تھی، تم نے مجھے اپنے دوست کے ساتھ کے حوالے کر دیا۔ حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے اور اب یہ ڈرامہ بند کرو۔ کچھ نہیں لگتی میں تمہاری
اور نومی مجھے ساری حقیقت بتا چکا ہے، چلے جاؤ اب یہاں سے، مجھے تمہارے آنے کا انتظار تھا، اب میں سب کو تمہاری اصلیت بتاؤں گی۔ نعمان تو غصے سے پاگل آگ بگولا ہو چکا تھا، غصے سے وہ نومی کو گھورنے لگا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے گرین کارڈ کے خواب دیکھے تھے اس کی بھی تو وہاں پر مزید بوائے فرینڈ سے، اسے تو لگا تھا کہ شاید وہ ان لڑکیوں کے ساتھ صرف دوستی کر رہی تھی، مگر در حقیقت اس نے تو ان لڑکوں کے ساتھ ہر حد بات کر رکھی تھی۔ ایک رات خود نعمان نے ایک لڑکی کے ساتھ اسے اپنے ہی بستر پر رنگ رلیاں بناتے ہوئے پکڑ لیا تھا اور اسے چھوڑ کر واپس آ چکا تھا، یہی ارادہ کر چکا تھا کہ واپس جا کر نرمین سے ہی شادی کرے گا، نومی کو کہے گا کہ اسے طلاق دے دے، مگر یہ سب کچھ دیکھ کر تو اسے ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حقیقت کھل چکی تھی اور اب وہ نرمین کو اس نے باتوں میں بلانے کی بہت کوشش کی، مگر نرمین اور نومی سیدھا گاؤں پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں جا کر سب کو اصلیت بتائی تھی، جہاں پر دونوں کے والدین موجود تھے۔ سب سامنے انہوں نے ساری حقیقت بتائی تھی، جہاں نرمین کے گھر والے غصے سے بھیپنے پڑے تھے اور وہیں نعمان کے گھر والے نعمان کی شکل دیکھنے کے لیے گھبرا تو ماں باپ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ نعمان وہی کھڑا سب کی باتیں سن رہا تھا اور شہر میں ہی رہا تھا، لیکن ایک روز اس کے چچا نے اسے شہر میں دیکھ لیا تو گردن سے پکڑ کر گاؤں لائے اور پھر چچا اور تایا اور اس کے باپ نے مل کر اس کی اپنے بڑے ہی مضبوط جوتے مار مار کر توڑ ڈالا تھا۔ نرمین نومی کے ساتھ خوش تھی اور نرمین والدین نے تو بس سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر ہے کہ ان کی بیٹی کا ہاتھ ایک نیک اور شریف شخص کے ہاتھ میں گیا۔ نرمین ان سب کو الوداع کہتے ہوئے واپس شہر نومی کے ساتھ آ چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے نومی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ اب کیا مجھے پھر سے تمہارے ساتھ زبردستی کر کے اپنا حق وصول کرنا پڑے گا؟ کبھی تم بھی تو کہو کہ میرے ساتھ تمہیں محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، کبھی تم بھی تو میرے ساتھ یوں ہی زبردستی کرو، میں نے تمہارے ساتھ کی تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ میرے ارمان میرے ساتھ ایک قبر میں لے کر جاؤں گا۔ نرمین یہ سن کر ہنسی تھی اور آگے بڑھ کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا تھا اور پھر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے تھے۔ وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے کھو چکے تھے اور پھر کمرے کی روشنی بجھا کر دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے گئے تھے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔